کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو۔ ناظرین کرام، آج ہم جس عظیم عاشق رسول کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کی والدہ بھی شہید ہوئیں راہ خدا میں، ان کے والد گرامی جو تھے وہ بھی شہید ہوئے، یہ خود بھی شہید راہ وفا ہیں، اور قریش مکہ کی سزاؤں، جفاؤں اور ایذاؤں کو انہوں نے مبالغے کی حد تک برداشت کیا۔ ان کے جب ذکر پاک آتا ہے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا خبیب، سیدنا زیاد بن سکن، سیدنا زید، وہ سارے منظر ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں۔ یہ ایسے تھے کہ دین حق میں جب یہ کھڑے ہو گئے اور ان کی تکالیف کو دیکھ کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بے چین ہو جاتے تھے اور وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اولین دور اسلام میں جب ان پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا تو آپ فرماتے، جب ان کو آگ بھی وہ تپاتے تھے، آگ لگا دیتے تھے ان کے، تو آپ فرماتے یا نار کونی بردم و سلام علی عمار۔ پوری حدیث پاک تو آج میرے مہمان بیان کریں گے، میں اس کا ایک ٹکڑا عرض کر رہا ہوں۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا یہ میری آنکھوں کا تارا ہے، اور اگر کسی نے اس کو ناراض کیا تو گویا اللہ اس آدمی سے ناراض ہو جائے گا۔ ان کی شان یہ ہے کہ جتنے غزوات تھے ان میں جس طرح بے جگری سے یہ لڑے، بہادری، دلیری، دلاوری، وہ ایک روشن مثال ہے، روشنی کا مینار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو حق و صداقت کے اوپر کھڑا ہونے کے لیے جو اسوہ سامنے آتا ہے وہ انہی ہستیوں کا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح راہ حق میں تکالیف برداشت کی ہے، اس کی مثال دنیا کی تاریخ کی کتابوں میں کوئی دوسری اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ انہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ کا جس آدمی نے ناک کاٹا تھا، پھر انہوں نے اس شخص جو تھا اس کو جہنم رسید کیا تھا۔ امیہ بن خلف کے بیٹے کو بھی بدر میں انہوں نے جہنم رسید کیا تھا۔ اور پھر ان کا یقین کا عالم جو تھا، ان کی شہادت کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی تھی، وہ میرے اسکالر تفصیل سے بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں جب تعمیر ہو رہی تھی تو یہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاتے تھے، ان کے سر پہ گرد پڑ گئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے سر سے محبت سے گرد جھاڑ رہے تھے اور دیوار گر گئی، اور دیوار کے یہ نیچے آ گئے، صحابہ نے سمجھا شہید ہو گئے، وہ بھاگے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ عمار جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس کو تو باغی گروہ قتل کرے گا، وہ شہید ہی ہو سکتا ہے۔ اور یقین دیکھیے صحابہ کرام کے یہ ہوتے تھے۔ اور ناظرین کرام، ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہے، اور خاص طور پہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ کس بے جگری سے لڑے تھے، انہوں نے کیسے صحابہ کرام کو مخاطب کیا تھا، یہ بھی تفصیل آج میرے جو اسکالر حضرات ہیں وہ بیان کریں گے۔ مجھے علامہ کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ نہیں۔ یہ ستم کے جو محبت کے مزے تھے یہ انہوں نے کیسے چکھے، اس سارے پہ آج گفتگو کرنے کے لیے، ان کا زہد، ان کا تقویٰ، ان کا علم حدیث، ان کی فقاہت، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو میرے مہمان مفتی فاروق القادری صاحب ہیں، ان کے ساتھ مفتی سعید رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ علامہ بدرالزمان قادری۔ آج تینوں ہی مفتی حضرات میرے مہمان ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں مفتی فاروق القادری صاحب۔ جی مفتی صاحب، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آباء و اجداد کے تعلق کے لحاظ سے یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک خاص سبب سے آپ کے والدین مکہ، آپ کے والد گرامی، ان کے بھائی مکہ آئے، یہیں آپ کے والد گرامی کی شادی ہوئی اور آپ کی یہیں ولادت ہوئی حضرت عمار بن یاسر کی۔ وہ افراد جو پہل دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، ان میں آپ کے والد گرامی، آپ کی والدہ محترمہ، آپ خود اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسلام کے پہلے دور میں جو اذیتوں کے طوفان آپ کی طرف چڑھے مشرکین اور کفار کی جانب سے، بہت برداشت کیا، صبر کیا، اور پھر آپ کے والد گرامی اور آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ کی شہادت ہو گئی۔ خود حضرت عمار بن یاسر مسلسل ایذاؤں میں تھے تو سرکار کریم علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے، جب انہیں لٹا کر گرم زمین پر گرم پتھر ان کے سینے پر رکھا گیا، اور پھر رمدہ آبادی جہاں کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا وہاں آپ کو لٹا دیا جاتا، آپ کے قریب آگ بھی جلا دی جاتی تاکہ گرمی پر گرمی اور حرارت پر حرارت آپ کو محسوس کرائی جائے۔ ایک دفعہ سرکار کریم علیہ السلام آپ کے پاس سے گزرے تو یوں ارشاد فرمایا، صبراً آل یاسر موعدکم الجنہ، اے عمار بن یاسر تم ثابت قدم رہنا، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا نارو کونی بردوں و سلامن علی یاسر، کہ اے آگ تو عمار بن یاسر پر ٹھنڈی ہو جائے جیسے کہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، گلزار ہو گئی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بطور خاص ان کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بہت کم افراد کو اس جملے کا فیضان ملا ہے۔ ویسے تو ساروں کا ایمان ہی بڑا پختہ ہے، لیکن خاص اعزاز اس جملے کا ارشاد فرمایا کہ مولیا عمار ایمانا الی مشاشی او کما قال، کہ عمار بن یاسر کے گوشت کے اور پوست کے اندر تک ایمان داخل ہوا ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر میں اس کی شرح میں لکھا ہے
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشاش کہتے ہیں اس ہڈی کے اس حصے کو جس کو بآسانی کھایا جا سکے. مطلب یہ تھا کہ عمار بن یاسر کے رگ و پے میں ایمان سرایت کر چکا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو گہری سے گہری تکلیف نے بھی اسلام سے منحرف ہونے پر مجبور نہیں کیا، اور آپ انتہائی کٹھن حالات میں بھی ایمان پر ثابت قدم رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے فضائل بیان فرمائے. ارشاد فرمایا ان الجنت لتشتاق الی ثلاثۃ علی و عمار و سلمان. فرمایا جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے اور ان کے انتظار میں ہے. ان میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا عمار بن یاسر اور سیدنا سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ مقدس شخصیات داخل ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کے لیے اس وقت جب یہ 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے تو فرمایا آپ دیگر صحابہ کی طرح مسجد نبوی کی تعمیر میں 1 اینٹ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو انہوں نے جو اپنی فکر بیان فرمائی تو سرکار نے ان کی تعریف فرمائی، وہ یہ تھی انی ارید الاجر من اللہ، میں 2 اینٹیں اس لیے اٹھا رہا ہوں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ سے زیادہ اجر چاہتا ہوں. اور ایک موقع پر جب مسجد قباء کی بنیاد بھی آپ کے ایمان پر اور آپ کے خواہش پر رکھی گئی تو وہاں بھی آپ کا بنیادی کردار تھا. اور ایک موقع پر جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے آپ جنگ خندق میں پتھر اٹھاتے تھے تو سرکار کریم علیہ السلام نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی اور ان کی تعریف فرمائی اور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضل اور یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے شیطان سے باقاعدہ کشتی لڑی اور اس کو گرا دیا، اور بعد میں جب آپ کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے مجھے پتہ ہوتا کہ یہ شیطان ہے تو میں پھر اس کو اور زیادہ مارتا. اس قدر آپ ایمان میں مضبوط تھے اور اللہ رسول کے دشمن سے آپ عداوت رکھتے تھے یعنی شیطان کے ساتھ. اسی طرح سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و کمال میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے سفر کر کے شام پہنچے. کہتے ہیں میں جب شام کی مسجد میں آیا تو فصلیت رکعتین، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو میں نے یہ دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ پاک مجھے کوئی نیک رفیق، کسی نیک آدمی کی صحبت اور رفاقت عطا کر. تو میں یہ دعا کر کے بیٹھ گیا تو کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک بزرگ آدمی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. میں نے دوسرے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا یہ صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو میں نے ان سے سلام عرض کی تو انہوں نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں کوفہ سے آیا ہوں. تو اس وقت حضرت ابو دردہ نے ارشاد فرمایا اولیس عندکم ابن ام عبد صاحب النعلین والوسادۃ والمطہرۃ، کیا کوفے میں عبداللہ بن مسعود جو امام الانبیاء کے نعلین اٹھاتے، آپ کے وضو کا برتن اٹھاتے، آپ کے تکیے مبارک کو رکھا کرتے تھے، سنبھالا کرتے تھے، وہ موجود نہیں ہیں؟ پھر اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا اولیس عندکم اجارہ الذی اجارہ من الشیطان، کیا تمہارے درمیان وہ شخص موجود نہیں ہے جنہیں رب کریم نے شیطان سے پناہ دی ہوئی ہے، شیطان ان پر کبھی حاوی اور غالب نہیں ہو سکتا؟ وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ. مفتی صاحب کچھ قرآن حکیم کی آیات کا مصداق بھی ہے، ام حسبتم کے الفاظ آتے ہیں تدخلوا کے لفظ سے شاید جی، اور بھی کئی آیات ہیں. پہلے تو آپ کا جو قبول اسلام ہے وہ بڑا بے مثال باتیں ہیں اس میں کہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کو اس وقت سے سننا شروع کیا جب ابھی 5-7 لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے. اچھا، سنتے اس وقت سے تھے. اور قبول اسلام کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے پھر اس کا مطلب ہے؟ جی پہلے، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو تعداد 40 مکمل ہوئی. اور یہ ان کے متعلق جو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 30 سے کچھ اوپر تھے لوگ جب یہ ہوئے. سنتے پہلے سے تھے حضور کو، اور ظاہر ہے حضور کی میٹھی میٹھی باتیں جو تھی وہ دل میں گھر تو کر چکی تھیں، خوشبو جی قلب و ذہن میں بس چکی تھی. اور یہ اتفاق ایسا ہوا جس کو تمام مفسرین نے بھی بیان کیا جب ان کے حالات میں، اور سیرت نگاروں نے بھی لکھا، حضرت صہیب اور انہوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا ایک ہی وقت میں. اور پھر آپ نے بھی بیان بھی کیا کہ قربانیاں بھی دیکھیں کیسی ہیں. اور ایسا ہوا کہ حضرت صہیب تھے حضور کے کاشانہ اقدام، حضرت زید بن ارقم کے گھر جب آپ تشریف فرما تھے دروازے پہ کھڑے تھے، ادھر سے یہ آ گئے اور آپ آ کے پوچھنے لگے کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا تم بتاؤ تم کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ میں تو ان کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں. کہتے چلو پھر اکٹھے سنتے ہیں، میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں. دونوں اندر گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر اسلام پیش فرمایا، دونوں نے بلا تأمل فوراً اسلام قبول کر لیا. اب یہ 7 لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صدیق پاک، اور 5 یہ لوگ تھے جن میں ان کی والدہ حضرت صہیب اور حضرت عمار تھے. یہ پہلے 7 لوگ تھے. تو یہ مبلغین جو تھے اسلام کے، باقی صحابہ بھی تھے لیکن یہ مبلغین تھے بالخصوص، اور ان مبلغین کو کفار نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تکلیف دینے کی. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو وہ تکلیف اس لیے نہیں پہنچا سکتے تھے کہ جناب ابو طالب سامنے آ جاتے تھے، اور حضرت صدیق اکبر کا قبیلہ موجود تھا اس وجہ سے، اور یہ ظاہر ہے ان کے ساتھ اس طرح کے کوئی معاملات نہیں تھے.
خاندانی طور پر قبائل غریب لوگ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا وہ یہ تھا کہ لوہے کی بیڑیاں، لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتے اور نعوذ باللہ ابو جہل آ کے مارتا، نیزوں سے مارتا اور تکلیفیں دیتا اور گالیاں بکتا تھا. اس کے باوجود ان کی عظیمت میں کوئی فرق نہیں آیا. میں غازی صاحب یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں تو بڑے بڑے جبل استقامت اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ استقامت، یہ عظیمت، ذرا گرم ہوا آئے تو سارا نکل جاتی ہے استقامت. یہ الفاظ جو ہیں استقامت اور عظیمت یہ بونے لگتے ہیں ان ہستیوں کے سامنے. حضرت عمار کے سامنے تو ان الفاظ کی وقت ہی ختم ہو گئی جس درجے پہ وہ تھے. اور پھر جو آیات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی آیات نازل ہوئی. ایک بہت بڑی جو آپ کو خوش سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت اور سورہ توبہ، خاص سورہ نحل میں جی وہ حضرت عمار بن یاسر کو کافروں نے پکڑ لیا اور کہلواتے تھے کہ کچھ کلمات ایسے کہو. اب بہت مارا، اس قدر مارا کہ آپ کے حواس جواب دے گئے. اس حواس جواب دینے کی حالت میں کچھ کلمات بے ہوش ہو گئے ہوئے تھے، کچھ کلمات نکل گئے. ظاہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا، ورنہ ان کا جو جس قدر انہوں نے ظلم سہے. تو اب اس کے بعد یہ خبر حضور تک پہنچی کہ جی عمار نے ایسا کہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے بھی ملاقات بھی نہیں فرمائی، وہ ان کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہوئے. تو آپ نے فرمایا عمار تشریف نہیں لے گئے، خدمت میں حاضر نہیں، حضرت عمار حضور کی خدمت میں حاضر نہیں. میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو، نہیں حضرت عمار حضور کی خدمت میں حاضر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ بات جب حضور تک پہنچی، آپ نے فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، عمار ایسا کہہ ہی نہیں سکتا. ابھی مفتی صاحب نے حدیث کی طرف اشارہ کیا، اس موقع پر حضور نے فرمائی کہ اس کے رگ و پے میں ایمان بھرا ہوا ہے، وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. اچھا عمار آ گئے اور آئے کس حالت میں؟ روتے ہوئے، کانوں کی لوؤں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے. اچھا جی یہ اگلا جو منظر ہے وہ ذرا ہمارے ناظرین بھی صرف تصور میں لے کے آئیں کہ کیفیت کیا ہوگی. اب روتے ہوئے حضرت عمار آنسو بہ رہے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا، حضور نے پوچھا کہ کیسا حال ہے؟ حضور حال اچھا نہیں ہے. تو اس طرح کے کلمات فرمایا جب تو نے کہے تو تیرا دل، ان کا حضور میرا دل ایمان پہ جمع ہوا تھا، میرا دل ایمان پہ جمع. اب اگلی جو کیفیت ہے، حضور پتہ کیا کر رہے تھے؟ حضور اپنے مبارک انگوٹھے کے آنسو صاف کر رہے تھے، حضرت عمار کے آنسو صاف کر رہے ہیں. اب کوئی دکھائے تو صحیح اس طرح کی کیفیت کہ ایک آقا اپنے غلام کے آنسو صاف کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے. اب حضور نے تسلی دی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. یہ خاص حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی کہ جس کو کفر پر مجبور کر دیا گیا اور کلمہ کو ایسا نکل گیا منہ سے، فرمایا قلبہ مطمئن بالایمان، ان کا دل جو ہے وہ ایمان پہ اسی طرح مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے. اس طرح کی بھی ہے روایت کہ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر اس طرح کی کیفیت پھر ہو جائے جی تو پھر بھی یعنی ان کے لیے اس میں دو صورتیں ہیں، ایکسیپشن ہے ان کے لیے، یہ صرف ان کے لیے ہے. ان کے لیے بھی ہے. نہیں دو رستے ہیں نا اسلام نے ہمیشہ، ایک عظیمت کا رستہ ہے، ایک رخصت کا رستہ ہے. تو عظیمت جو ہوتی ہے یہ اس پر عمل کرنا، جو پیشوایان دین ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو قائد دین امام حسین ہوتے ہیں جی، ان پر لازم ہے کہ وہ عظیمت کا رستہ ہی اختیار کریں. دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں عامی مسلمان، ان کے لیے رخصت کی اجازت دی گئی ہے. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معاذ کفر کی اجازت نہیں حضور دیتے، رخصت کی اجازت دی ہے. کبھی دوبارہ تکلیف، یعنی حضور کی شان کیا ہے؟ یہی کیفیت ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. حضور کا امت کو، غلاموں کو مشقت میں پڑنا گوارا نہیں ہے. تو حضور سمجھتے ہیں کہ میرے غلام کو تکلیف ہوگی، تو آپ نے فرمایا اگر کبھی تمہارے ساتھ دوبارہ اس طرح کا ظلم اسی طرح کا ظلم ہو تو الفاظ اس طرح کے تم ادا کر سکتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب میں یہاں بطور خاص اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے ایمان، یہ کسی بھی مسلمان مومن کے ایمان کی پرکھ اور جانچ کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے تقرب اللہ اور تقرب الرسول. سبحان اللہ. دونوں قربتیں جتنی زیادہ ہوں گی، ایمان کی پختگی اور دوام، اتھینٹسٹی اتنی زیادہ ہوگی. ہمیں ان دونوں پہلوؤں کے حوالے سے حضرت عمار بن یاسر کی شخصیت کو دیکھنا ہے کہ تقرب اللہ کیسا تھا اور تقرب الرسول کیسا تھا. اور دونوں میں یہ مجھے سر فہرست اور ٹاپ پر نظر آتے ہیں. رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کے نزدیک صحابہ میں بلند پایا صحابہ کون ہے، مقام کس کا بلند ہے؟ فرمایا بدری صحابہ کا. تو آپ نے سوال کیا جبریل یہ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک فرشتوں میں زیادہ مقام کس کا ہے؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک وہ فرشتے زیادہ مقرب ہیں اور زیادہ بلند پایا ہیں جنہوں نے آپ کے صحابہ کے ساتھ مل کے میدان بدر کے اندر جہاد کیا. پہلی بات تو یہ کہ آپ غزوہ بدر میں موجود تھے، ایک آپ کا لطیف اور خوبصورت پہلو. دوسری بات دیکھیے صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان کے اندر بھی آپ موجود تھے. اور میں اور آپ تا دم آخر ہمیں کہیں سے سیٹسفیکشن نہیں ملتی کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی. ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزر جاتی ہے، اطاعت الہی میں دعویٰ نہیں کر سکتے، دعویٰ نہیں کر سکتے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کی تصدیق اللہ نے خود فرما دی کہ میں ان سے راضی ہوں. بیعت رضوان میں اب دیکھیے لقد رضی اللہ عنی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جنہوں نے بیعت کی ان سب سے میں راضی ہوں. درخت کے نیچے بیعت رضوان کے حوالے سے بات آ رہی. دوسری ان پر مہر ثبت ہو گئی اللہ کی رضا کی. اور تیسری جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تصدیق بھی فرما دی. فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، دیکھیں وہ آیت ابھی پڑھی مفتی صاحب نے کہ ان کی ایمان کی تصدیق بھی فرما دی. تو گویا میرے اور آپ کے ایمان میں تو کسی مرحلے پر یا لمحے پر تغیر تبدل ممکن ہے، اللہ نہ کرے ایسا لمحہ آئے، لیکن یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے ایمان کی ثقافت اور پختگی کی جو ہے خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جو دی. یہ تینوں باتیں دیکھیے. پھر رسالت امام علیہ السلام کا آپ دیکھیے
کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی ذات بہترین نمونہ ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے صحابہ اگر میرے بعد، امام ترمذی کی روایت، میرے بعد اگر تمہیں کسی کا اتباع اور پیروی کرنی ہے تو صدیق اکبر عمر فاروق ہیں، اور فرمایا واہتدوا بہدی عمار، لیکن ایک بات کہہ دوں تم نے چلنا عمار کی روش پہ ہے، یعنی عمار کی سیرت کو اپنانا ہے۔ گویا رسالت امام علیہ السلام کے پیش نظر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر اپنے محبوب کی پوری حیات طیبہ تھی، ظاہر بھی تھا باطن بھی تھا، فرما دیا اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرے حبیب کی ذات کو اپنا نمونہ کامل بنا لینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد عمار جو ہے تم نے اس کی روش کو اختیار کرنا ہے۔ گویا میرے نبی کی پیش نظر نگاہ نبوت میں عمار بن یاسر کے جمی پہلو موجود تھے۔ ایسا بھی تھا کہ مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی زیادہ بعض اوقات جی بالکل فکر کی باتیں انہوں نے کی ہیں، بے شک اس میں بلکہ ان کو بعض معاملات میں رجوع کرنا پڑا۔ بالکل ایسا بھی ہے، بالکل ایسا بھی ہے، اور آپ نے فرمایا میرے ہر نبی کے 7 نقباء ہیں، لیکن اللہ نے مجھے 14 نقباء عطا فرمائے ہیں۔ تو آپ پوچھا کہ من ہم، تو آپ نے پہلے فرمایا انا و ابنایا، میں اور میرے 2 نواسے۔ آغاز آپ نے اپنے نواسوں سے کیا، میں اپنی ذات سے کہ فرمایا ابنایا میرے نواسے وجعفر، پھر پوری تفصیل آتی 14 کی۔ ان نقباء کے اندر نام عمار بن یاسر کا بھی موجود ہے۔ تو یعنی آپ کرائٹیریا دیکھتے چلے جائیے، معیار دیکھتے چلے جائیے، عمار بن یاسر کی ذات اور شخصیت ہمیں بڑے بلند مقام پر نظر آتی ہے۔ میں ایک اور بات کہا کرتا ہوں، اور میں ناظرین سے اکثر یہ بات کہتا ہوں، مجھے جب لوگ سوال کرتے ہیں، خواتین آتی ہیں یا لوگ آتے ہیں، خواتین کہتی ہیں کہ مجھے شوہر سے تو بہت محبت ہے لیکن اس کی والدہ سے مجھے محبت نہیں ہے، اس کی والدہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے، والد اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں جسے محبت ہوتی ہے ساس سسر آپ کی، ہاں میری مراد یہی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کا دعویٰ محبت باطل ہے، جس ذات سے محبت ہوتی ہے اس ذات سے وابستہ اور متعلق کی وابستگان سے اور متعلقین سب سے محبت ہوتی ہے۔ اچھا جی مفتی صاحب، فقہ اور احادیث بھی آپ سے مروی ہیں؟ جی بالکل، متعدد احادیث مروی ہیں اور فقہ میں بھی آپ کے بہت سارے اقوال ہیں، بلکہ آپ بڑے زیرک تھے اور زمانے کے عرف کا لحاظ کر کے بھی آپ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے ایک مسئلہ دریافت کیا اور مسئلہ بالکل نیا تھا، آپ نے پوچھا کیا یہ مسئلہ واقع ہو گیا ہے؟ کہا جی ابھی واقع تو نہیں ہوا لیکن ممکن ہے کبھی واقع ہو جائے۔ تو فرمایا جب واقع ہوگا اس وقت ہم اس کا حل بھی بتا دیں گے، پیشگی ابھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک نیا مسئلہ بیان کر کے لوگوں کو خواہ مخواہ اضطراب میں مبتلا کر دیں۔ یہ آپ کا ایک گہری نظر تھی۔ دوسرا اسی طرح ایک حدیث مروی آپ سے المعجم الاوسط میں ہے، امام طبرانی نے نقل کی کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعت نماز اوابین کی ادا کرتے۔ کسی نے پوچھا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا و مولا کو دیکھا کہ آپ بعد از مغرب 6 رکعت نماز اوابین پڑھتے تھے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز اوابین پڑھی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ مجھے کالر لینے انتظار میں۔ السلام علیکم سید امیر صاحب۔ وعلیکم السلام جی آ رہی ہے آواز؟ سر میں سید علی امیر سے بات کروں گجرات سے۔ جی جی شاہ صاحب فرمائیں۔ جی قاضی صاحب میرا سوال ہے کہ حضرت عمار یاسر صاحب یہ شہیدوں میں شامل تھے جن کا وصال ہوا تھا؟ ٹھیک ہے جی، وہ تو بیان کر چکے ہیں، میں بھی، میرے اسکالر بھی۔ شاہ صاحب یہ شہید ہوئے تھے۔ نیکسٹ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی غلام رسول فریدی کسور سے بڑا غازی صاحب۔ جی جی فرمائیں۔ جی آپ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جی نیکسٹ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، اجاز عرض کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ جی اعجاز صاحب فرمائیں۔ سر یہ عمار بن یاسر کی جو شہادت ہوئی تھی جنگ صفین میں، تو یہ کن کے خلاف لڑی گئی تھی؟ ٹھیک ہے ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ جی ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ناظرین کرام کل میں ہائی کورٹ بار میں گیا ہوا تھا تو 2 وکلاء نے مجھ سے سوال کیے تھے، تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ کو آن سکرین اس کے جواب دیں گے۔ پہلے صاحب نے کہا جی کہ یہ جو آپ پروگرام کرتے ہیں اس سے ہمیں لگتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت آپ نے شروع کر دی ہے، آپ کے اکثر پروگرام جو ہوتے ہیں زیادہ ذکر اور شان جو ہے وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے
کہ اگر قرآن حکیم سب کو پڑھا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ 36 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، اور 16 مقامات صرف وہ ہیں جہاں صرف اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا ہم کیا بیان کر سکتے، پوری امت بھی اگر مل جائے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ انکلوڈیڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پورے طور پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے بیان کر دیا، کیونکہ آپ کے مقامات آپ کا رب ہی جانتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک جب کہہ دیا تو اس سے بڑھ کے کوئی کہہ سکتا ہے، انا اعطیناک الکوثر سے بڑھ کے کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو قرآن حکیم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی تو رب تعالیٰ کو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک تو یہ جواب۔ دوسرے ایک صاحب نے کہا کہ جی بڑا افسوس ہوا آپ ابوا کا نہیں بتا سکے ہمیں کہ مدینہ منورہ سے ابوا کا کتنا فاصلہ ہے۔ تو سوال کا جواب نہ بتا سکنا جو ہے یہ کوئی کم علمی کی یا کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ امام مالک سے بڑھ کے ہم نہیں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں کہتا ہوں ادری کوئی سوال پوچھے تو مجھے خوشی نہیں ہوتی، جب لا ادری کہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ فرمایا پھر ہم اور پڑھتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مولانا سید عبدالسلام نیازی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے سامنے بر صغیر میں کسی کا وہ کیا ہے دیا نہیں جلتا تھا، تو ان سے پوچھا ایک آدمی نے کہ جی علم کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلا مقصد علم کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی جہالت کا پتہ چلتا رہے۔ آئنسٹائن اتنا بڑا سائنسدان تھا، اس سے کسی نے پوچھا آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، اس نے کہا نہیں علم ایک سمندر ہے اور میں اس کے کنارے ابھی تک وہ جو کنکریاں ہیں وہ چن رہا ہوں، وہ جو گھونگے ہوتے ہیں سپیاں ابھی تک چن رہا ہوں۔ تو اس لیے کسی سوال کا جواب ہم اگر نہیں دے سکتے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اور عربوں میں ایک مثل مشہور تھی، میرے اسکالر بتائیں گے، وہ کہتے تھے سب سے اچھا بے شرم علم کا بے شرم ہے، جو چیز نہ آتی ہے وہ پوچھ لے کسی سے۔ مفتی صاحب وہ گناہوں والی بات آپ مکمل ہوگی تھی حدیث؟ کون سی حدیث؟ کہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر مکمل ہوگی، وہ حدیث مکمل ہوگی۔ یہ سوالات ہیں 3-4۔ پہلے انہوں نے پوچھا جی کہ کتنی حدیث آپ سے مروی؟ 200 سے زیادہ احادیث مروی۔ ٹھیک ہے، شہادت ان کی کس جنگ میں ہوئی اور کس کے ساتھ؟ جنگ صفین میں 37 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور کس کے ساتھ یہ جنگ ہوئی؟ کن کے کہاں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوارج کس مقام پہ ہوئی ہے؟ صفین کے مقام پر جنگ ہوئی ہے۔ ٹھیک، یہ عراق کا ہی ہے جی، یہ شام کا علاقہ، شام کا بنتا ہے؟ اچھا عراق کا تھا، بعد میں شام میں شامل ہو گیا۔ جی وہی میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی بس یہی ایک سوال ہے، باقی انہوں نے کہا کہ وہ شہید ہیں یا کہاں فوت ہوئے، تو وہ تو شہید ہی ہیں۔ جی آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ جی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی فضل ہے کہ ایک دفعہ دیہاتیوں کا ایک گروہ بھی تھا اور کچھ شہری لوگ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو گفتگو چل رہی تھی بیماری سے متعلق، اور آپ بیماری کے کچھ فوائد بھی بتا رہے تھے کہ بیماری کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ دوران بیماری تذکرہ بیماری نقصانات کا بھی ذکر ہوا، تو ایک دیہاتی نے اٹھ کر کہا کہ میں تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوا، میں تو ٹھوس غذائیں کھاتا ہوں۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے اس سے فرمایا کہ میں نے سنا تھا دربار رسالت سے کہ جس شخص کا ایمان کامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ مصائب میں مبتلا کر کے اس کو آزماتا ہے۔ کلما زید فی ایمانی زید فی بلائی، تو لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ ناقص ہے، تو عمل میں زیادتی کر، توبہ استغفار کر، تاکہ رب تعالیٰ تجھے آزمائش میں کامیاب کرے۔ ایک صاحب نے گھر بنایا نیا بڑا مضبوط، اور حضرت عمار بن یاسر کو کہا ذرا آپ وزٹ کریں میرا گھر۔ آپ اندر داخل ہوئے، اس نے کہا جی میں نے دیواریں اتنی موٹی بنائی ہیں، چھت اتنی موٹی بنائی ہے، یہ جیسا کہ آج کل زلزلہ پروف گھر بنائے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے اس کے گھر کی تحسین کی، لیکن ساتھ اس کی تربیت بھی کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ دیواریں اگرچہ بہت موٹی ہیں اور چھت بھی بہت موٹی ہے، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اس میں بڑی آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ اس میں بھی داخل ہو جائیں گے اپنے وقت پر، تاکہ اس شخص کو متوجہ کر دیا جائے کہ اچھے گھر کے باوجود تم نے فکر آخرت کی حسین سوچ کو پس پشت نہیں ڈالنا، کیونکہ یہ سوچ تمہاری نگہبان ہوتی ہے اور تمہیں درست راہ پر رکھتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی اسی طبیعت، عادت اور اوصاف کی وجہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم فاہتدوا بہدی عمار بن یاسر، کہ تم میرے بعد جہاں دیگر شیخین کا ذکر فرمایا وہاں یہ فرمایا کہ عمار بن یاسر کی رہنمائی کے مطابق چلتے رہنا، یہ بھی ایک بڑی خاص بات تھی۔ اسی طرح سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خاص فضل یہ بھی ہے، جہاں آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے، بیعت رضوان میں شریک ہوئے، وہیں جنگ یمامہ میں جو آپ کا کردار ہے وہ تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ دوران جنگ آپ کا ایک کان کٹ گیا، پھڑکنے لگا زمین پر، اور چھوٹے سے حصے پر کچھ ہلکی سی ضرب لگ جائے بہت تکلیف ہوتی ہے، انسان کو اپنے علاوہ کسی کا خیال نہیں رہتا، کان گر گیا ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن آپ جنگ میں مصروف ہیں۔ تو اپنے ساتھیوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا انا عمار بن یاسر، دیکھو میں عمار بن یاسر کھڑا ہوں، ہلم الیہ، آؤ میرے ساتھ مل کر ہم یک بارگی اٹیک کرتے ہیں۔ یعنی یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ میں موجود ہوں، اس کا مطلب ہے کہ تم سب بھی کھڑے رہو، ابھی ہم نے انشاءاللہ یہ جنگ جیتنی ہے۔ مفتی سعید صاحب ایک فکرہ اور کہا جو مفتی صاحب واقعہ
کہ میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، آؤ جنت کی طرف. کیا بات ہے، یعنی اس کا مطلب ان کو پتا تھا کہ جنت کا یہ راستہ. جی بے شک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہلا دینے گئے تھے تو جنت اس سے بڑھ کر کیسے کس کو ملنی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات میں ابھی احادیث کا بھی تذکرہ ہوا، تو آپ اس قدر بڑے اور تگڑے راوی ہیں کہ آپ سے حضرت مولا علی نے بھی روایات لی ہیں. یعنی حضرت ابو مولا علی، حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے جید جو صحابہ تھے، انہوں نے ان سے روایات آگے بیان کی ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر کتنے احسانات تھے. اور ابھی جو ایک حدیث پاک بیان ہوئی ہے، ہمارے دونوں بزرگوں نے بیان فرمائی، تو اس میں ایک نقطہ یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کی اقتداء کرو، یعنی ایز اے قائد، لیڈر اور خلیفہ. اور حضرت عمار بن یاسر کی روش پہ چلو، اور حضرت ابن مسعود سے مسائل پوچھا کرو، ان سے مسائل سیکھا کرو. اب اس کی اگر تھوڑی سی ہم وضاحت کریں، جو میرے ذوق کی بات ہے کہ حضرت عمار کی روش پہ چلنے کا بطور خاص جو حکم دیا نا، اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بہت زیادہ پیار تھا. اچھا، بہت زیادہ پیار تھا. اور شاید اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ جیسے عمار میری آل سے پیار کرتا ہے، تم بھی سب اس کے طریقے پہ چلو، اس طرح میری آل سے پیار کیا کرو. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا. اور مثالیں دیتے ہیں لوگ ان کی. آج تو لوگ کہتے ہیں فلاں ملک کا صدر جناب سائیکل پہ جاتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے. ہمیں ان کی مثالوں کی کیا ضرورت ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، 1 درہم کا آپ نے سامان خریدا، راشن سبزی جو کچھ خرید کے اس کو اٹھا کے اپنی پشت پہ رکھا اور تشریف لے جا رہے تھے، کہ حالانکہ آپ کوفے کے گورنر تھے، حاکم تھے اس وقت. تو یہ مثالیں ہیں، ہمیں انسپائر ان سے ہونا ہے. کسی کے سائیکل پہ تربوز کتنا بڑا ہوتا ہے، تربوز اٹھائے ہوئے گورنر جا رہا ہے. اچھا، پھر سادگی کا عالم یہ تھا کہ گورنری کے باوجود زمین پہ آرام فرما لیتے تھے. اور آپ خود یہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں ساتھی تھے جنگ کے. حضور نے میں دونوں کو جنگ کا ساتھی بنایا. فرماتے ہیں کہ ہم آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ہمیں نیند آ رہی تھی تو ہم لیٹ گئے. درخت یعنی میں اس کو اس کیفیت کو یوں بیان کرنا کہ مٹی جو تھی وہ دونوں ہستیوں کے جسم کے بوسے لے رہی تھی. اس کیفیت میں تھے کہ سرکار تشریف لائے اور حضور نے اپنے پاؤں مبارک سے مولا علی کو ایسے ہلا کے جگایا. تو یہ حضرت عمار کہتے ہیں کہ ہم اس حالت میں اٹھے کہ ہمارا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور مٹی ہمارے جسم کے ساتھ چپک چکی تھی. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یہ حضور کے شاگرد ہیں، حضور کی فوج کے سپاہی ہیں. علامہ صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما دیا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور ان کا تو شہادت بہت بعد میں ہوئی ہے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں. جی، علم غیب کی طرف بات جاری ہے. جی، سیدھی سادھی بات ہے کہ رسالت امام علیہ السلام کے جو مغیبات ہیں، جو اس کا آپ نے ذکر فرمایا، انہی میں سے ایک یہ بات بھی ہے. اور میں ابھی آپ کی جب آپ گفتگو فرما رہے تھے، 2 باتیں میرے ذہن میں آئیں. ایک تو جو آپ سے کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ توصیف کرتے ہیں کریم علیہ السلام کی عبادت، تو میں اس کے جواب میں کہوں گا جب میرے نبی نے ارشاد فرمایا صدیقہ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو آپ خاموش ہو گئے. اللہ اور رسولہ عالم فرمایا، عرض کیا آپ نے، فرمایا والذی نفسی بیدہ لم یعلمنی حقیقتی غیر ربی، خدا کی قسم میری حقیقت کو سوائے خدا کے جانتا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے جس ہستی کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہ جانتا، اس کی تعریف و توصیف کی انتہا کیا ہوگی. علامہ صاحب، پوری جو تاریخ انسانیت ہے نا، اس میں کسی لیڈر، کسی نبی، کسی قائد، کسی مفکر کے بارے میں اتنی کتابیں آج تک نہیں لکھی گئی جتنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر روز کم از کم ہزاروں کتابیں ڈیلی چھپتی ہیں. اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوال کرنے پر جواب نہ دینا یہ کوئی بے علم ہونے کی دلیل نہیں ہے، یا جاہل ہونے کی دلیل نہیں ہے. نہیں، رسالت امام علیہ السلام سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی سوال کرے اور جواب دینے والا یہ کہے کہ لا ادری میں نہیں جانتا، یہی اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے. اور رسول نے کیا کہا کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کچھ نہیں جانتے. ڈاکٹر محمد حمید اللہ اس صدی کے سب سے بڑے اسکالر تھے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ پڑھے خطبات بہاولپور. وہ کہتے تھے کہ بڑی عاجزانہ، نہیں اس کا جواب میں اس وقت نہیں دے سکتا، میرے ذہن میں نہیں ہے، مجھے نہیں آتا. اور پھر کہتے تھے کہ میرے طالب علمانہ نقطہ نگاہ سے شاید یہ بڑے محقق حمید اللہ اتنے بڑے محقق تھے، اور اس کے باوجود دیکھیے. اور بات یہ ہے کہ اگر فی البدی بندہ جواب نہ دے سکے، برجستہ جواب نہ دے سکے، تو میں نہیں آتی ذہن میں باتیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ خدا نہ خاصا جاہل ہو. میں ایک حدیث مکمل کرنا چاہتا تھا جو میں نے بات کی کہ شوہر سے محبت ہے اور اس کے اپنا اس کے بھائی سے محبت نہیں، ماں سے محبت نہیں. میں ایک ترمذی کی روایت لینا چاہتا ہوں. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں عمار بن یاسر کے سامنے کسی نے حدیث پاک کے الفاظ ہے کوئی غلط بات کہہ دی یا غیر معیاری بات کی، فرمایا اغرب مقبوحن منبوحن، فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے اے مردود، اٹھ جاؤ یہاں سے، ہٹ چلے جاؤ اے بدبخت یہاں سے اٹھ جاؤ. فرمایا اتوزی حبیبۃ رسول اللہ علیہ السلام، کیا تو اذیت دیتا اللہ کے رسول کی محبوب زوجہ کو اذیت دے رہا ہے. یہ محبت کا کرائٹیریا پیمانہ ہے کہ اگر ذات مصطفیٰ سے محبت ہے تو ان کی آل سے بھی محبت، ان کے ازواج سے بھی محبت ہے. تو گویا آپ نے پیغام دے دیا کہ جو دوہرا معیار ہے محبت کا، ڈیول سٹینڈرڈ جو ہے، یہ کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ کو جس سے محبت ہے پھر اس کے وابستگان سے متعلقین سے بھی محبت ہونی چاہیے، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ قابل نفرت نہیں ہونے چاہیے. آقا کریم سے محبت کی بات کرتے ہیں، اہل بیت سے جو ہے وہ دل میں بغض رکھے بیٹھے ہیں لوگ. آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی بات کرتے ہیں، صحابہ سے بغض رکھے بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان سے محبت، جن جگہوں سے وہ کرتے ہیں. کیوں جی مفتی صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ایمان کا معیار یہ ہے، یہی معیار ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اشیاء، ذوات،
اور چیزیں منسوب ہیں ان سب کا اکرام احترام، ان سے محبت کی جائے۔ سیدنا خالد بن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے 3 روایات اور پیش کر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید بیان کرنے لگے تھے، آپ نے روک لی۔ وہ بھی میں کرنے لگا ہوں بیان جی۔ پہلی روایت یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لا برہ منہم عمار بن یاسر۔ میں بہت سے کمبل پوش، عاجز اور خستہ حال صورت میں تمہیں لوگ نظر آئیں گے، لیکن ان کی دربار الہی میں اتنی مقبولیت ہے، اگر وہ کسی بات کے وقوع پر قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھ کر وہ ویسے ہی واقع کر دیتا ہے۔ اور ان میں سے زبان رسالت سے جسے اس مقام پر تصدیق ملی، وہ فرمایا وہ عمار بن یاسر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک، مختصراً میں یہ عرض کروں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسی معاملے میں حضرت عمار بن یاسر سے تلخی ہوئی تو سرکار کریم علیہ السلام نے شکر رنجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے من عادا عمارا عادا اللہ، من ابغضا عمارا ابغضا اللہ۔ یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے عمار سے بغض رکھا، عمار سے عداوت اور دشمنی رکھی، اس سے اللہ عداوت اور دشمنی رکھتا ہے۔ اس کے بعد خالد بن ولید فرماتے ہیں فما شیء احب الی من رضا عمار بن یاسر، فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے عمار بن یاسر کی رضا اور خوشی سے زیادہ کوئی اور شے محبوب نہیں ہوا کرتی تھی، میں ہر صورت میں خیال رکھتا تھا یہ مجھ سے خوش رہیں اور راضی رہیں۔ تیسری حدیث پاک، سیدنا عمار بن یاسر کو کسی نے ان کے کٹے ہوئے کان پر تانا دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تو مجھے اس کان کے کٹنے پر، اس کے نہ ہونے پر تانا دیتا ہے، حالانکہ یہ مجھے اس کان سے زیادہ محبوب ہے جو میرا بائیں طرف والا کان سلامت ہے، یہ راہ خدا میں پیش ہوا اور قربانی کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر کی زندگی کو ہم دیکھیں تو اتنی خوبصورت اوصاف اور کمالات کا مجموعہ، ہر حوالے سے مجاہدانہ کردار دیکھیں، آپ کی شجاعت دیکھیں، آپ کی استقامت علی الدین دیکھیں، اور سب سے خاص پہلو آپ کی ساری فیملی کا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ وہ کیا ہے ایک جملے میں بتائیں تو میں کہوں گا وہ آپ کی ثابت قدمی اور استقامت ہے۔ حالات کتنے بھی کٹھن ہو جائیں اور آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ دین سے، اللہ رسول کے فرامین سے اور شرعی کمٹمنٹ سے آگے پیچھے نہ ہوں، یہ ہوتی ہے استقامت علی الدین، اور اس کا خاص سبق ہے عمار بن یاسر کی سیرت دے رہی ہے۔ اچھا جی مفتی صاحب، اتنی جنگیں ہوئیں بدر سے لے کر اور آخر فتح مکہ اور حنین تک، اس کے علاوہ روم و ایران کی وہ جو ہوئی تھی جنگیں ہوئی اس میں بھی یہ شریک ہوئے؟ جی یہ تو ان کی زندگی کا خاصہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد ہر جنگ میں تقریباً شریک رہے، کمال جہاد کا شوق، جی شوق، اور پھر جرت، دلیری اور بہادری جو تھی، حالانکہ غلامی سے آدمی نکلا ہوا جو ہوتا ہے اس میں وہ اعتماد، یہی دربار رسالت کا وہ کمال ہے کہ جس نے غلاموں کو اٹھا کے سریا پہ گورنر بنا دیا، غلاموں کو گورنر بنا دیا، کون ہے فائنانس منسٹر سیدنا بلال حبشی، بے شک۔ اور پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہی نہیں کہ ایک شعبہ یعنی جنگ کا ہم دیں، جنگ کے علاوہ بھی فقاہت کی ان کی ہری چند اختر کا جی شعر یاد آ گیا، کس نے زروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے زروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ جی تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعہ کی نماز میں اکثر سورۃ یاسین کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو ایک دن آپ نے نماز مختصر پڑھائی تو بعض نے کہا کہ آج بھی آپ نماز لمبی پڑھاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں سیکھی ہیں وہ میں نے اس مختصر میں بھی پوری کر لیں۔ اشارہ اس میں یہ تھا کہ لمبی نماز کو ہی آپ نماز نہ سمجھیں، مختصر نماز جو ہے وہ بھی نماز ہوتی۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبہ بھی مختصر دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے، ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ آپ اولین مبلغین میں سے ہیں تو آپ کی زبان کی کیا تاثیر ہوگی اور کیا انداز تبلیغ ہوگا، تو ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ ذرا لمبا خطبہ دیتے تو زیادہ لطف آتا اور زیادہ باتیں سیکھنے کو ملتی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی نماز لمبی ہو اور خطبہ مختصر ہو وہ فقیہ ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ نشانی ہے، یہ فقاہت کی نشانی ہے کہ جس کی نماز لمبی ہو اور خطبہ اس کا بہت شکریہ۔